ہارر اسٹوریز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر ویلکم۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو دبائیں، اور اگر آپ اس چینل پہ پرانے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ ایک تاریک اور طوفانی رات تھی اور مریم دیہی علاقوں میں اپنے دوست کے گھر سے گاڑی چلا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اندھیرے میں گاڑی چلانے سے ڈرتی تھی، خاص کر جب اس طرح بارش ہو رہی ہو۔ بارش اتنی زور سے ہو رہی تھی کہ وہ اپنے سامنے والی سڑک کو مشکل دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے بارش کی آواز کو ختم کرنے کے لیے اپنے ریڈیو پر والیوم کو بڑھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ سڑک پر بالکل اکیلی تھی، کوئی دوسری کار نظر نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گھومتی ہوئی سڑک پر چلی گئی، مریم کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے اپنے عقبی آئینے میں دیکھا، لیکن اس کے پیچھے اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے احساس کو ختم کرنے اور سڑک پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ صرف مضبوط ہوا۔ اچانک اس نے اپنی گاڑی کے انجن سے ایک زوردار آواز سنی۔ اس نے اپنی گاڑی سڑک کے کنارے روکی اور باہر نکل کر گاڑی کو دیکھنے لگی۔ جب اس نے گاڑی کے بونٹ کو کھولا اور اس کے اندر جھانکا تو پیچھے سے اندھیرے سے ایک عجیب سی سرگوشی کی آواز سنی۔ اس نے مڑ کر دیکھا کہ وہاں کون ہے، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اپنی ریڑھ کی ہڈی کو ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے مریم واپس گاڑی میں بیٹھی اور انجن شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ گاڑی ہے جو کہ سٹارٹ نہیں ہو کے دے رہی۔ اس نے بار بار کوشش کی مگر کچھ نہ ہوا، گویا گاڑی اس پر مر گئی تھی۔ مریم کی گھبراہٹ اس وقت شروع ہوئی جب مریم نے محسوس کیا کہ وہ کہیں بھی بیچ میں پھنسی ہوئی ہے۔ کوئی فون ریسیپشن اور مدد کے لیے کال کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس نے قریبی شہر تک چلنے کی کوشش کرنے کا فیصلہ کیا، جسے وہ جانتی تھی کہ صرف چند میل دور ہے، لیکن گاڑی سے باہر نکلتے ہی اس نے اندھیرے میں کچھ حرکت کرتے دیکھا۔ پہلے تو اسے لگا کہ یہ ہوا میں جھومنے والی درخت کی شاخ ہے، لیکن پھر اس نے اسے دوبارہ دیکھا۔ یہ ایک شخصیت تھی جو اس سے چند فٹ کے فاصلے پر سائے میں کھڑی تھی۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ اس کی آنکھوں کو محسوس کر سکتی تھی۔ مریم اس شکل سے دور چلنے لگی، لیکن اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس نے اپنی رفتار کو تیز کیا، لیکن یہ اس کے قدم کے برابر تھا۔ وہ اس کی سانسیں سن سکتی تھی، چیرتی ہوئی اور بھاری اس کے بالکل پیچھے۔ آخر کار وہ ایک دوڑ میں ٹوٹ پڑی، اس امید میں کہ جو بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا اسے پیچھے چھوڑ دے، لیکن یہ بہت تیز تھا۔ اس نے چند ہی لمحوں میں اسے پکڑ لیا اور اس نے اس کی ٹھنڈی سانس کو اپنی گردن پر محسوس کیا۔ جب مریم نے اس کی شکل دیکھی تو مریم کی چیخ نکل گئی۔ یہ ایک بے چہرہ مخلوق تھی جس کی جلد پیلی اور لمبے سیاہ بال تھے۔ اس کی آنکھیں خالی ساکٹ تھیں اور اس کا منہ ایک بھیانک مسکراہٹ میں مڑا ہوا تھا۔ مریم نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اسے گلے سے پکڑ کر زمین سے اٹھا لیا۔ وہ سانس لینے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی جب اس نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس کی برفیلی انگلیاں اس کے گوشت میں گھس رہی تھیں۔ بس جب اس نے سوچا کہ وہ مرنے والی ہے، مخلوق نے اسے اچانک چھوڑ دیا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ہوا کے لیے ہانپتے ہوئے مریم خوف سے لرزتی اور کانپتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ وہ وہیں لیٹی رہی جو گھنٹوں کی طرح محسوس ہوتی تھی، ہلنے یا بولنے سے قاصر تھی۔ آخر کار وہ رینگتے ہوئے اپنی کار تک واپس آنے میں کامیاب ہو گئی اور یہ دعا مانگتی ہوئی کہ وہ مخلوق واپس نہ آئے۔ جیسے ہی صبح کی پہلی روشنی بادلوں سے گزرنے لگی، مریم آخر کار اپنی آزمائش سے تھک کر سو گئی۔ جب وہ بیدار ہوئی، وہ ابھی تک اپنی گاڑی میں ہی تھی اور طوفان گزر چکا تھا۔ لیکن اس رات مریم کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اس کی یاد اسے ساری زندگی ستائے گی۔
وہ اس بیچارہ مخلوق کو کبھی نہیں بھولی جس نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی، اور وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ کیا یہ ابھی بھی باہر ہے، چھپ کر اپنے اگلے شکار کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کے نوٹیفیکیشن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی کہانیاں موجود ہیں تو ہمیں کمنٹس کریں، انشاءاللہ ہم اس پہ نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔